روزہ رکھنے کی بہت ساری حکمتیں ہیں جو مختلف جگہوں پر بزرگان دین نے ان حکمتوں کو ذکر کیا ہے، لیکن بہت مشہور سی حکمتیں وہ یہ ہے کہ یہ روزہ رکھنے والا آدمی، اس کا جسم جو ہے وہ تندرست رہتا ہے اور اس کا نفس مغلوب رہتا ہے۔ روزہ رکھنے سے شیطان ناراض ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور آخرت میں ثواب اور اعلیٰ مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اس آدمی کی فرشتوں کی صفت اس آدمی میں پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی قرب اس آدمی کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے اور جن کے لیے دعاؤں کی قبولیت کا ارشاد فرمایا کہ ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، یعنی قبول ہوتی ہیں، تو اس میں یہ فرمایا کہ جب روزہ دار آدمی روزہ افطار کرتا ہے تو اس وقت وہ جو دعا مانگتا ہے اللہ کریم اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، تو یہ اللہ کریم کا قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اور روزے کی بہت ساری جو ہے وہ خوبیاں ہیں اور اس کے فوائد ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے آدمی کو اللہ کریم کی نعمتوں کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم اللہ جل شانہ کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور اس کو گویا کہ ہم اپنا ایک استحقاق سمجھتے ہیں۔ صرف پانی کو آپ لے لیں، کھانے کو لے لیں، تو یہ اللہ کریم کی ایسی بے بہا نعمتیں ہیں، ان کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم عام طور پر اس کا شکر ادا نہیں کرتے، لیکن رمضان میں جب پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے اور آدمی پانی موجود بھی ہوتا ہے، آدمی استعمال نہیں کر سکتا، تو اس کو پانی کی قدر معلوم ہوگی، روٹی کی قدر معلوم ہوگی، تو اللہ کریم کی نعمتوں کا قدر معلوم ہوتا ہے اور اس سے آدمی کو شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور روزے کی برکت سے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا، اور انسان کے خواہشات یہ بے لگام ہوتے ہیں، لیکن اس میں آدمی اپنے خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے، تو وہ خواہشات پر کنٹرول کی وجہ سے اس آدمی کے نفس کا اصلاح ہوتا ہے، اور فقراء اور مساکین اور ان کی خدمت جو ہے اس کا موقع ملتا ہے، اور آدمی جو ہے وہ فرشتوں کی صفت سے متصف ہوتا ہے۔ فرشتے یہ اللہ کریم کی ایسی مخلوق ہے جو ہر وقت اللہ کریم کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت ہی میں مشغول رہتے ہیں۔ تو یہ جو روزہ دار آدمی ہے، روزہ رکھنے والا آدمی ہے، اس کا بھی یہ ایک ایک لمحہ جو ہے یہ اللہ کریم کی عبادت میں گزرتا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ یہ سوتا ہے روزے کی حالت میں تو تب بھی عبادت میں ہے، اٹھتا ہے تو تب بھی عبادت میں ہے، اپنی حاجت کے لیے واش روم جاتا ہے تو اس وقت بھی یہ اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے، اور چلتا پھرتا ہے تو اس وقت بھی اللہ کریم کی عبادت میں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ انسان جو ہے یہ اس میں فرشتوں کی صفت کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے، اور جیسے فرشتے ہر وقت اللہ کریم کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اور ان کو کسی قسم کی چیز کے کھانے یا پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ آدمی روزہ دار آدمی بھی یہی ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے برداشت کی عادت اس میں پیدا ہو جاتی ہے کہ اب پانی ہے، روٹی ہے، گھر میں ہے، گھر والے ہیں، لیکن اور اس کا تقاضا بھی ہے پانی پینے کا، روٹی کھانے کا، لیکن یہ اس کو برداشت کرتا ہے
تو آدمی میں برداشت کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، اور روزے کی وجہ سے دل میں صفائی آ جاتی ہے، اور شریعت کی پابندی اور اوامر اور نواہی پر عمل کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنا دنیا میں انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے، اور آخرت میں اللہ جل شانہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ روزہ خالص اللہ کریم کی عبادت ہے، اس میں کسی قسم کے ریا نہیں ہو سکتی ہے، کوئی دکھلاوا اس کے اندر نہیں ہے، کوئی اور جو ہے وہ بری صفت اس کے اندر موجود نہیں ہے، اور روزہ دار آدمی کی منہ کی بدبو یہ اللہ جل شانہ کے نزدیک مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے، یعنی منہ کا جو ذائقہ بدل جاتا ہے، کوئی چیز معدے کے اندر جاتی نہیں ہے اور وہ منہ میں ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو عموماً بدبو کو برا تصور کیا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کریم کے ہاں روزہ دار آدمی کے منہ کی بدبو یہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ دار آدمی کو دنیا اور آخرت میں فرحت حاصل ہوتی ہے۔ دنیا میں فرحت اس وقت جب یہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس وقت اس کی خوشی ہوتی ہے، فرحت اس کو ہوتی ہے، اور آخرت میں جب اس کو اللہ کریم ثواب عطا فرمائیں گے، جنت عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا تو اس کو فرحت ہوگی۔ اور روزہ دار آدمی اس کا ذکر فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر بلند کیا جاتا ہے کہ دیکھیں میرے بندے وہ کس طریقے سے میری عبادت کو کس طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ روزہ دار آدمی کا جسم یہ بیماریوں سے تندرست رہتا ہے، خصوصاً بلغمی امراض، رطوبات ردیہ یہ جسم سے زائل ہو جاتے ہیں، یعنی قدرتی طور پر روزے کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے یہ انسان کے بدن سے ختم ہو جاتی ہیں، خشک ہو جاتی ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ ایک خفیہ عبادت ہے کہ کسی دوسرے انسان کو بھی اس کا علم نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی روزے سے نہیں ہے، وہ روزہ داروں کے اندر جو ہے وہ بیٹھ جائے تو کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک آدمی بیچ میں سے روزہ دار نہیں ہے۔ جبکہ نماز میں اگر ایک آدمی بے نمازی ہے، نماز ہو رہی ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے تو سارے لوگوں کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے۔ لیکن روزہ جو ہے یہ خالصتاً ایک خفیہ عبادت ہے۔ یہ چند جو ہے وہ روزے کے خواص وغیرہ